بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، لیکن اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب اس پارلیمنٹ کی مدت پوری ہوگی تو کیا انتخابات بر وقت ہو سکیں گے؟ جیسا کہ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں یہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نگران حکومت آئے گی۔ لیکن کیا نگران حکومت اکتوبر نومبر تک الیکشن کروا سکے گی؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے مختلف شہروں میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج بھی خیبر کا جو علاقہ جمرود ہے وہاں پہ ایک مسجد میں ایک خودکش حملہ جو ہے اس نے حملہ کیا اور اس میں ایک پولیس افسر عدنان آفریدی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو کیا اس قسم کے جو واقعات ہیں اس سے الیکشن کے انعقاد میں کوئی مشکلات تو پیدا نہیں ہوں گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے نام پہ صلاح مشورہ کر رہی ہے، دوسری طرف اچانک بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، عوام پر بجلی گرا دی گئی ہے۔ تو بجلی کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ کرنے کے بعد یہ حکومت کیا 3 مہینے کے اندر الیکشن میں جا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی، جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور محترمہ سائرہ بانو صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں GDA کی، اور آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی بہت کھل کے تقریر کرتی ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ کھل کے کہتی ہیں۔ تو خرم صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم الیکشن کا جو انعقاد ہے بر وقت ہوگا یا نہیں اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ اس وقت جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کا بجلی کا بل ہے۔ یہ میرے پاس ایک بجلی کا بل ہے، اس میں جو بل ہے وہ تو صرف 15,000 کا ہے ایکچول، لیکن اس پہ جو ٹیکس ویکس لگا کے تو ٹوٹل جو بل ہے وہ 22,000 ہے، یعنی کہ 15,000 کے بل پہ 7,000 کے ایڈیشنل ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مزید 1 جولائی سے 7 روپے 90 پیسے کے قریب بجلی مہنگی ہو جائے گی، تو اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ الیکشن میں تو نہیں جا سکتے آپ۔ دیکھیے، بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے، نمبر 1، ابھی تک تو اس اضافے کے بل صارفین کو نہیں آئے، چونکہ 1 جولائی سے ان کا اطلاق ہوگا، تو لہٰذا جو ستمبر کے بل ہیں ان میں پہلی دفعہ یہ انڈیکیشن آئے گی کہ قیمتیں بڑھیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو جون کا بل دکھایا۔ وہ بل۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی سخت ہدایت کے اوپر جو ہمارے 4 سب سے بڑے جو غریب ترین لوگوں کی کیٹیگریز ہیں، جو کہ ہمارے صارفین کا 54% بنتے ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہمارے 54% اور 54% جو ہیں آج کے لحاظ سے کوئی تقریباً 1,65,00,000 لوگ پاکستانی جو صارفین ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ ایک یہ کلیئرٹی آ گئی۔ اس کے بعد پھر جس طرح یونٹس زیادہ استعمال کرے گا، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 6 روپے اور میکسیمم 7 روپے کا اضافہ ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے، 3 روپے 28 پیسے بجلی کی قیمت اوسطاً بڑھے گی۔ باقی جو کمرشل ہیں، انڈسٹریل ہیں، ان کی قیمت بڑھے گی۔ لیکن جو سب سے زیادہ جن کی ہم سب کو فکر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ تکلیف نہ ٹوٹے، ان کو ہم نے اس سٹیپ میں پوری طرح تحفظ دیا۔ اچھا مولانا چترالی صاحب، جی، یہ حکومت جو ہے اس نے پچھلے دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں کچھ کمی کی ہے، لیکن بجلی مہنگی ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بجلی مہنگی کرنے کے بعد الیکشن میں جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام میں یا قومی اسمبلی میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ پہلے جب سیاستداں کہیں جاتے تھے جوتے پڑتے تھے، انڈے یا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتے، اب پتھر بھی استعمال ہوں گے۔ پتھر استعمال ہوں گے۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا پشاور میں 5 مرلے کا گھر ہے، اور اب یقین کریں ایئر کنڈیشن میرے گھر میں نہیں ہے، نمبر 1۔ اب یہ بھی یقین کریں کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، نمبر 2۔ اور اس کے باوجود گزشتہ مہینے بھی
18,200 रुपया बिल आया था। इस महीने 16,950 रुपया बिल आया। जब बिल मैंने कल परसों में जब आ रहा था बिल मैंने देखा तो 11,000 रुपये का जो है ना जी उसमें वो कीमत बिजली है और बाकी जो 6,950 रुपया टैक्सेस हैं। और मैंने इनको मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं वज़ीर तवानाई, स्टैंडिंग कमेटी में ये बात मैंने इनको बता दी थी कि आप डाकखाना हैं, आप इनकम टैक्स के कोई अफसर हैं, आप जो हैं टैक्स भी लोगों से आप ले रहे हैं, सेल्स टैक्स भी आप लोगों से ले रहे हैं, बिजली के बिल में रेडियो इनकम टैक्स भी आप रेडियो और लोगों टीवी से की फीस भी आप वसूल कर रहे हैं। तो इन्होंने उस पर यानी कॉन्सेंसस पैदा हुआ था और मुहतरम ने यह भी कहा था कि हम इसको कैबिनेट के लिए आपकी ये तजावीज़ आपके साथ एग्री हो के कि कम अज़ कम बिजली के बिलों में ये टैक्सेस जो है सिवाय उसके क्या नाम है जनरल सेल्स टैक्स के बाकी जो है हम इसको ख़त्म करेंगे। ये बात हुई थी लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जनाब ईमान, इस वक्त सूरत हाल ये है, मसलन 5 मरले का या 3 मरले का या 4 मरले का घर है, एक बंदे का 20,000 रुपया माहाना तनख्वाह है, या चलो सरकारी जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं 24,000 25,000 उनको मिलते हैं। अगर 15,000 भी बिल आ जाए, स्विगेस का बिल 5,000 वो आ जाए, 20,000 हो गया, तो 5,000 में वो बंदा अपने बच्चों को तालीम देगा, सेहत की सहूलियात देगा, या मेहमान नवाजी के लिए भी उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको कहीं गमी खुशी में कहीं जाना भी है, अच्छा बीमारी भी घर में होती है और मुख्तलिफ हालात भी होते हैं। और सब्ज़ी अब अगर आज पकाएं तो 1,000 रुपया सब्ज़ी गोश्त लिए बगैर, क्योंकि 800 रुपये गोश्त का किलो है, वो तो ले नहीं सकता, वो तो जाहिर बात है, लेकिन अगर आप सब्ज़ी ही पका लें तो 1,000 रुपये में सालन नहीं पकता। जब ये सूरत हाल है और इन्होंने IMF से कर्ज़े लिए और खुश हुए कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से आपने ज़ाहिरी तौर पर तो बचा लिया, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान इबारत किससे है? ये 25 करोड़ अवाम से है। अवाम को आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है। अवाम अब खुदकुशियों पर मजबूर है। अवाम इस वक्त अपने बच्चों को पहले दरिया में फेंकते हैं, ये कल परसों वाक़या है, फेंकते हैं, उसके बाद खुद जहर खाकर खुदकुशी कर लेते हैं। इस मकाम तक तो लोग पहुंच गए। मैं आगे जरा चलूं, सायरा बानो साहब से जी बात जी कर लूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसीलिए मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हमारे 54% जो सारफीन हैं उनका ख्याल करते हुए बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। दूसरा ये कि देखिए, इस सारे जो बिजली की कीमत है उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि हमने पूरे मुल्क में रेट एक रखना है। ठीक है। जहाँ नुकसान ज़्यादा है उसको भरने वाले वो लोग हैं जो बिल पे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा तफावत है जो हमें चेंज करना है, लेकिन बाहर एक चैलेंज है।